یہ تو بہرحال حکومت کا دعویٰ ہے. میں سب سے پہلے کچھ کوشچن ریز کرنا چاہتا ہوں. چودھری غلام حسین صاحب, سبھی آپ کو سن رہے ہیں, تمام گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں. میں تھوڑی دیر پہلے, کوئی آدھا گھنٹہ پہلے آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے بھی اسی طرف اشارہ کیا کہ اپوزیشن نے لوگوں کا جو بندوبست کیا ہے ان کو وہ محفوظ رکھیں گے, حصار میں رکھیں گے اور پھر اپنے ساتھ ان کو لے کر آئیں گے تاکہ ان کے معاملات جو ہے وہ طے ہیں, تاکہ وہ لوگ کہیں آگے پیچھے دوڑ نہ جائیں. یعنی اشارہ آپ کا پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے تھا. اب منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ چھانگا مانگا کی مارکیٹ ہے, تو یہ ہوگا کیسے؟ بیکاز تھوڑا سا ہمیں بتا سکیں کہ کیسے ان کو یہ مینج کیا, کیونکہ پبلکلی تو کوئی سامنے آیا نہیں ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں ووٹ ڈالوں گا حکومت کے خلاف. نہیں, پہلے تو یہ 25-30 لاکھ گئے تھے اور پھر حکومتی ذرائع کہتے ہیں کہ 12 آدمی ہمارے جو تھے وہ ان کی طرف ملے ہوئے تھے. ان میں سے بھی 8-9 جو ہے واپس ہو چکے ہیں, 2-3 پر بات چیت چل رہی ہے. اچھا جی, لیکن ابھی میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ حکومت کو عمران خان کو اس عدم اعتماد کے ذریعے نکالنے کا جو منصوبہ ہے اس میں مجھے کوئی کامیابی نظر نہیں آتی اور یہ بری طرح ناکام ہو. اچھا صرف یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ آپٹکس تو بڑے بنے ہوئے ہیں. جہاں علیم خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, وہ چلے گئے لندن, چلے گئے, وہاں جہانگیر خان ترین کے ساتھ ان کی ملاقات ہو رہی ہے. چودھری شجاعت بیمار ہونے کے باوجود آ کر مل رہے ہیں یہاں پر اپوزیشن کے لیڈروں کو, تو آپٹکس تو سارے اپوزیشن کے فیور میں جا رہے ہیں. نہیں, ان کا جو ایک چیز خان صاحب کے خلاف جا رہی ہے اور وہ بہت بڑی ہے, اور جس کی وجہ سے یہ دن ان کو دیکھنا نصیب ہوا ہے, وہ مطلب ہے کہ یہ جو پنجاب میں کوئی مؤثر حکومت اور گڈ گورننس اور لا اینڈ آرڈر کو امپروو کرنے اور لوگوں کو کوئی چینج کا کوئی حقیقتاً یعنی بیٹر شکل جو دکھانی تھی, اس میں بہت بڑی ناکامی ہوئی ہے. اور وہ آج بھی وہیں کھڑے ہیں کہ میں عثمان بزدار کو نہیں ہٹاؤں گا. اور یہ کبھی ہو سکا ہے؟ معیز پیرزا صاحب آپ اتنے سیانے ہیں, آپ کے ساتھ قاہرہ صاحب بھی بیٹھے ہیں, حسان خان صاحب بھی بیٹھے ہیں, وہ بھی تیسرے بھی آپ نے نام لیا, میں بھول گیا ہوں. جی کیسر شیخ صاحب, کیسر احمد شیخ, میرے بزرگ دوست ہیں, ان کے بیٹے میرے بڑے دوست ہیں. جی اللہ ان کی مغفرت کرے. یہ بڑے ہمت والے آدمی ہیں, تو میں ان سب کو سلام بھی کہتا ہوں. لیکن کبھی یہ ہوا ہے معیز پیرزادہ صاحب کہ یعنی بزدار اور عمران خان ٹھیک ہے اور پورا ملک غلط ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا, اگر اس کے جواب میں, عمران خان صاحب کی اس تقریر کے جواب میں, پی ایم ایل این کی رہنما اور سپوکس پرسن جناب مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک کاؤنٹر پریس کانفرنس کی. آج کا خطاب لگ رہا تھا کہ کوئی غنڈہ گرد, جس قسم کی دھمکیاں, جس قسم کی بات وہ کر رہے تھے, اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کا ذہنی توازن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. عدم اعتماد کی کامیابی کی خوشخبری پاکستان کی عوام کو مل گئی ہوگی. عمران خان کی شکست ان کے چہرے, ان کی باڈی لینگویج اور ان کی جو بیان اور تقریر تھی اس سے ظاہر ہو چکا ہے. ان کی سیاسی موت ہو چکی ہے. ناظرین, آپ نے دونوں ٹکڑے سنے. میں حسان خاور صاحب کی طرف چلتا ہوں. حسان خاور صاحب, آپ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں ٹو چیف منسٹر آف پنجاب, آپ سپوکس پرسن بھی ہیں چیف منسٹر پنجاب کے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو لب و لہجہ تھا, جو ان کی ٹون تھی, مینر آف اسپیچ تھا, جس طرح سے انہوں نے مخاطب کیا یا جو انہوں نے ایک بڑی سخت زبان استعمال کی, وہ مطلب کلچرل نہیں ہے, سیاست میں بھی نہیں ہے, اس پہ بہت تنقید ہو رہی ہے. لیکن ساتھ ہی اپوزیشن نے اس کا مطلب یہ بھی نکالا ہے, لوگوں نے بھی نکالا ہے, اپوزیشن نے نکالا ہے کہ وزیر اعظم بہت ہی غصے میں ہیں, فرسٹریٹڈ ہیں, اور فرسٹریشن اور غصے کا مطلب یہی ہے کہ وہ بہت پریشان ہیں اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی سچویشن ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ نکل رہی ہے. اس پہ آپ کو کیا رد ہے؟ اچھا دیکھیے, اس سے پہلے میں اس کا جواب دوں, آپ نے کیسر شیخ صاحب کے بیٹے کا ذکر کیا. میں بس یہ دعا کرنا چاہتا کہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے اور ان کی مغفرت کرے. اچھا, اب آتے ہیں آج کی تقریر کے بارے میں. دیکھیے بات یہ ہے, کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. عمران خان صاحب کا ریزالو اور بھی مضبوط ہے کہ انہوں نے جس ایجنڈا پہ وہ چلے تھے, جس مشن پہ وہ چلے تھے, اس کو انہوں نے مکمل کرنا ہے. جب انہوں نے بندوق کی بات کی تو سیاسی بندوق کی بات ہے. مینر آف اسپیچ تو تھا نا گھبراہٹ کا, بات ہے ان کے بولنے کے انداز میں تو تھا نا گھبراہٹ. جی اس میں نہیں, مجھے تو گھبراہٹ نظر نہیں آئی. بولنے کے انداز سے تو لوگوں نے یہی نکالا کہ وہ فرسٹریٹڈ ہے. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے, گھبراہٹ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا, اب تحریک عدم اعتماد فائل ہو چکی ہے, کچھ دنوں کے اندر اس کے اندر ووٹنگ ہو جائے گی. میں جو بات کروں یا کوئی شخص کرے, یہ تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. مجھے ان کی تقریر میں کسی قسم کی گھبراہٹ کا کوئی شائبہ نظر نہیں آیا. میری ان سے میٹنگز بھی ہوتی ہیں, ویڈیو لنک پہ بھی ہوتی ہیں, وہ بالکل
ہم لوگ ہمارے اب یا دا ہاؤس از ان آرڈر، وہ تو اپنے ریزالو کی بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد کیونکہ 3.5 سال سے اپوزیشن جو ہے ہلچل مچا رہی تھی اور بارہا اکٹھے ہوئے الگ ہوئے، اب اس کے بعد ان کا جو سیاسی یہ جو پوری موومنٹ تھی یہ کولیپس کر جائے گی. اور یہ ان کا ریزالو ہے کہ انہوں نے جو اپنا مشن ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے، اور اس مشن کے اندر پوری پارٹی ان کے ساتھ ہے. اس میں اگر کوئی شخص اس میں گھبراہٹ ڈھونڈنا چاہتا ہے تو میرے خیال میں اس کو مایوسی ہوگی. اور یہ پنجاب میں بھی ہم لوگ بالکل لیکن حسان خابر صاحب جب وہ کہتے ہیں کہ میں اس سے فارغ ہو جاؤں، عدم اعتماد کی تحریک سے نپٹ کے میں ان کو چھوڑوں گا نہیں اور آصف علی زرداری کا تعاقب کروں گا، مطلب وہ تو 3.5 سال سے حکومت چل رہی ہے. آصف علی زرداری صاحب نے ڈیٹینشنز بھی کاٹ لیں، جیلوں بھی کاٹ لیں، شہباز شریف صاحب جیل سے ہو کے آگے. اب وہ کیا ایسا کریں گے وزیر اعظم جو پہلے نہیں کر سکے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 3.5 سال سے بہت سارے کام اور بھی ہیں، ڈیولپمنٹ ملک بھی چل رہا ہے. لیکن آپ نے یہ دیکھے نا کہ اب جب شہباز شریف صاحب کو نظر آیا کہ ان کے کیس کنکلوڈ ہونے والے ہیں، اسپیشلی ٹی ٹی والا کیس، یہ سب لوگ الگ اکٹھے ہو گئے. آپ آج کے اخبار کی تصویر دیکھیں، میرے خیال میں وہ پورے پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کی تشریح ہے کہ تمام لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے اسٹیٹس کو چیلنج کیا، انہوں نے احتساب کی بات کی، کرپشن کے خاتمے کی بات کی. آج وہ تمام سیاسی دشمن جن کی آئیڈیالوجی آن دا فیس آف اٹ بالکل الگ الگ تھی، وہ سب ایک پیج پہ ہاتھ سے ہاتھ جوڑ کے مسکرا رہے ہیں. اور وہ مسکرا رہے ہیں پاکستانی عوام کی قسمت پہ. خان صاحب کا ریزالو پہلے دن سے یہی تھا اور آج بھی یہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کہ اس جنگ کو اب اس کے منطقی انجام تک لے کے جانا ہے. لیکن یہ جنگ قانون کے دائرے کے اندر ہے اور جو ہمارے قوانین ہیں اس کے مطابق، لیکن اس احتساب کے عمل کو مکمل کیا جائے گا اور اس سے کسی طور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اچھا قمر زمان قاری صاحب، آپ نے سنا حسان خابر صاحب کو، اور جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ کیسز کا حلقہ آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کے گرد یا لیڈرشپ کے گرد تنگ ہو گیا، اس وجہ سے سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو گئے ہیں. مسئلہ کرپشن کے کیسز کا ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، گزارش یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت بنی ہے اپوزیشن ان کے خلاف ہے، اور وزیر اعظم صاحب کا اپنا رویہ، اپنا لہجہ، اپنا طرز تخاطب وہ اس ڈیوائیڈ کو اور بڑھاتا گیا ہے. اور یہ وزیر اعظم صاحب نے انٹینشنلی بڑھائی ہے، عقلی دلیل سے بڑھائی ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی گورنمنٹ ایک جمہوری حکومت نہیں ہے، یہ فاشزم پہ بلیو کرتے ہیں. اور فاشزم بیسیکلی بد زبانی سے، اپنے مخالف کو کنڈیم کرنے سے، اس کو ملک دشمن ثابت کرنے سے، اس کو غیر ملکی ایجنٹ بنانے پہ، اس کو جو بھی آپ الزام لگا دیں گے، اس کے کریکٹر اسیسینیشن، یہ ایک طریقہ کار ہے. میڈیا کا گلا دبانا اس کا خاص ہتھیار ہوتا ہے. عدالتوں کو گلا دبا کے رکھنا، اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرانا اس کا تیسرا ہتھیار ہوتا ہے. اور چوتھا اداروں کو قابو کرنا. یہ ایک خاص اس کے ٹولز ہوتے ہیں. اگر وہ اب سارے اس کے اجزاء دیکھیں تو اس حکومت میں سارے پورے ہیں. تو ان کے خلاف کوئی یہ نہیں ہے کہ آج اکٹھے ہو گئے ہیں، عدالتوں میں کیس آ گئے تو اکٹھے ہو گئے، پہلے دن سے اکٹھے. اور جہاں پہ لوگوں نے کہا کہ جی اس ملک کی اکانومی کو درست کرنے کے لیے چارٹر آف اکانومی کریں، اس کے جواب میں بھی گالیاں. کہا عمران خان ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، قدم بڑھاؤ، اپنا ایجنڈا پورا کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس کے جواب میں بھی گالیاں. اب وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں، انہوں نے قانون بنایا ہے ڈاکٹر صاحب، اور وہ قانون ہے فیک نیوز کا، وہ قانون ہے ہتک کا. وزیر اعظم پاکستان میڈیا پہ کھڑے ہو کے الزام لگا رہے ہیں کہ 20-20 کروڑ روپے انہوں نے رکھے ہیں لوگوں کو خریدنے کے لیے. اگر وزیر اعظم یہ ثابت نہیں کر سکتے تو کیا ایف آئی اے اسی طرح ان کے گھر جا کے ان کو گرفتار کرے گی؟ کیا ان کے خلاف سائبر کرائم کا یا یہ جو پرچے دیے گئے ہیں وہ بھی ایک میڈیا نیوز تھی نا جس پہ پرچے دیے گئے، کیا ان کا بھی احتساب ہوگا؟ کیا وزیر اعظم صاحب اس کا کوئی ثبوت دے پائیں گے؟ ہاں وزیر اعظم صاحب کے پاس تو ایجنسیز ہیں، کوئی چیز تو ہونی چاہیے. جس ملک کا وزیر اعظم ٹھیک ہے، اس کا جواب لے لیتے ہیں. میڈیا کو ڈاکٹر صاحب ایک منٹ ٹھہریے ذرا، ایک میڈیا کے اوپر بیٹھ کے بات کرنے والے کا گلا دبانا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. اور جو وزیر اعظم دھمکیاں دے رہا ہے کہ میری بندوق ایسے ہے، میں بندوق کے نشانے پہ رکھا ہوا ہے، کیا کر لے گا وزیر اعظم؟ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، لوگوں کے اوپر پرچے دینے ہیں. حسان صاحب بات تو باری ہے کیسر احمد شیخ صاحب کی، جانا تو چاہیے مجھے شیخ صاحب کی طرف، لیکن چونکہ بات کا تعلق حسان خابر صاحب سے حکومت سے ہے، کر صاحب مجھے جواب، آپ نے ویلڈ پوائنٹ ریز کیا. ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے ویلڈ پوائنٹ ریز کیا، میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا حکومت سے جواب لیں.
प्लीज मुझे बात सर, खत्म आपने करने जो दें, मैंने सवाल आपसे रेज इजाजत किया ले बड़ा लिया। इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक, बात खत्म करें। देखिए गुजारिश यह है कि वजीर आजम की जी टेक्निक कार एक हो साहब, सुन रहे सकती हैं है, आप?